السلام علیکم لسنرز، آج کی سٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، یہ سٹوری بطول زہرا نے شیئر کی کراچی سے۔ بطول کہتی ہیں، میں آپ کے ساتھ اپنے محلے کے ایک لڑکی کی ایسی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جس نے لالچ میں آ کر کچھ ایسا کیا جس نے اس کی ساری زندگی تباہ و برباد کر دی۔ بطول کا کہنا تھا کہ ہمارے محلے میں ایک لڑکا رہتا تھا جو کہ کافی آزاد طبیعت کا تھا۔ وہ کسی کی بات نہیں مانتا تھا، حتیٰ کہ اپنے والدین کی بھی بات نہیں سنتا تھا۔ اس کی جو بہنیں تھیں وہ میری دوست تھیں اور مجھے ان کے تھرو اس کے متعلق سب کچھ پتہ لگتا رہتا تھا۔ ایک دن اس کی بہنوں نے بتایا کہ بھائی رات کے ٹائم کسی قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے۔ اچانک سے ان کو محسوس ہوا کہ ان کی گاڑی کے ساتھ بہت زور سے کوئی چیز ٹکرائی ہے۔ اس کو یوں لگا کہ نہ دکھنے والی گاڑی اس کی گاڑی کے ساتھ آ کر لگی ہے۔ اس نے اتر کے دیکھا، نہ پیچھے گاڑی تھی اور نہ ہی آگے گاڑی تھی، اور قریب قبرستان تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ گاڑی تو تھی نہیں، روڈ بالکل سنسان تھا، سوائے اس کی گاڑی کے وہاں کوئی نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی خوف زدہ ہوا۔ لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ گاڑی کا جو آگے والی ہیڈ لائٹ تھی وہ صرف ٹوٹی ہے، تو اس نے اپنے گھر کال کی، اور ان کو کال کرنے کی مین وجہ یہ تھی کہ اس کے پیرنٹس یہ نہ کہیں کہ گاڑی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا ہے۔ اسے اپنے ابو سے ڈانٹ پڑنی تھی کافی، تو اس نے اپنے گھر ویڈیو کال کی۔ ویڈیو کال کرنے پر جب اس کے پیرنٹس نے اس کی کال اٹینڈ کی تو اس نے دکھایا کہ آگے پیچھے کوئی گاڑی نہیں ہے۔ پھر وہ گاڑی کے اندر آیا اور اس نے بتایا کہ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے نہ دکھنے والی چیز کے ساتھ، جس پر اس کے پیرنٹس اس کو گالیاں دینے لگے۔ لیکن ان کی گالیاں دینے کی وجہ کچھ اور تھی۔ وہ اس لیے گالیاں دے رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ تم نے اپنی گاڑی میں اندر فرنٹ سیٹ پر کس لڑکی کو بٹھایا ہوا ہے، جس پر وہ کافی حیران ہوا اور یہ کہنے لگا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہاں، تمہاری فرنٹ سیٹ پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جو خاصے غصے اور عجیب سی شکل کی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ اگر کوئی میرے ساتھ ہوتا تو میں آپ کو ویڈیو کال کیوں کرتا؟ میں نے ویڈیو کال اس لیے کی تھی کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ کوئی بھی گاڑی نہیں ہے جس سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بلکہ یہ قبرستان کے پاس کچھ ایسا حادثہ پیش آیا جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے پیرنٹس نے کہا، پھر تم جلدی ادھر سے نکلو۔ وہ جلدی سے ادھر سے نکلا اور اپنے گھر پہنچا۔ نقصان تو معمولی تھا، لیکن جو ہٹ ہونے کی فورس لگی تھی وہ بہت زیادہ تھی، جس سے وہ کافی پریشان تھا اور ڈر بھی گیا تھا کہ اس کے پیرنٹس نے کیا چیز دیکھی ہے، اور اب وہ اس چیز سے خوف زدہ ہونے لگا تھا کہ وہ رات کو سوتا تھا تو اس کو ڈر لگتا تھا، وہ چیخیں مارنے لگتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ وہ مخلوق آ گئی ہے، وہ مجھے جان سے مار دے گی۔ اس کے گھر والے اس کے روم میں جب جاتے تھے تو وہ خوف زدہ ہوا ہوتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ وہ مجھے مار دے گی، وہ میرے کمرے میں ہے۔ خیر، اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند رہنے لگا، یہاں تک کہ اسے کھانا دینے کے لیے جب آتے تھے اندر تو وہ کھانا بھی نہیں کھاتا تھا۔ وہ پہلے ٹائم کا کھانا ایسے ہی پڑا ہوتا تھا، اور دوسرے ٹائم کا جب کھانا اسے دینے کے لیے آتے تھے تو وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا تھا۔ کبھی اپنا سر اپنی ٹانگوں میں دیتا تھا اور یوں فیل کرواتا تھا کہ جیسے کوئی اس کو مار رہا ہو۔ اب یہ کیا ماجرا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد اس کی طبیعت خود بخود ٹھیک ہو گئی۔ گھر والوں نے شکر ادا کیا کہ وہ ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بعد اب کچھ عجیب سی چیزیں اس کے روم کے اندر سے نکلنے لگی۔ کبھی تو یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی اور لینگویج ہے، کوئی منتر ٹائپ چیز لکھی ہے اور کاغذ کے اوپر خون کے نشان ہیں، کیونکہ 1-2 دفعہ اس کی فنگر جو تھی اس سے بلڈ نکل رہا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہ غلطی سے کٹ گئی ہے، لیکن اس کے کمرے کے بیڈ کے نیچے سے منتر اور ان کے اوپر بلڈ کے نشان تھے۔ گھر والوں نے پوچھا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بس آپ اس چیز کو چھوڑیں۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے کسی اور شہر میں، بطول کہتی ہیں کہ کراچی سے لاہور شفٹ ہونے کی بات کی، اور کہا کہ لاہور پنجاب یونیورسٹی میں میں نے ایڈمیشن لیا ہے اور میں ادھر ہاسٹل میں رہوں گا۔ یعنی وہ اپنے گھر والوں سے بہت زیادہ تنگ آ چکا تھا۔ تنگ کیوں آیا تھا اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، کیونکہ گھر والے تو اسے بہت پیار کرتے تھے
اور اچانک سے اس کی نیچر میں ایک بدلاؤ آنے لگا تھا۔ اس کے بعد وہ ہاسٹل میں چلا گیا اور اچانک ایک دن ہاسٹل سے اس کی ایک فرینڈ کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کی حالت بہت خراب ہے۔ انہوں نے جب لاہور وہ گئے اور انہوں نے جا کر دیکھا تو وہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا اور اس کا مسلسل یورین پاس ہو رہا تھا، اس کا چہرہ بالکل یلو ہو چکا تھا اور بالکل نیم مردہ حالت میں تھا۔ وہ گھر والوں نے اٹھایا، ہاسپٹل لے کر گئے اور انہوں نے کہا کہ اس کے کڈنیز میں بہت سخت انفیکشن ہوا ہے اور یہ انفیکشن بہت ریئر ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر 50+ جو ایج کے لوگ ہوتے ہیں یہ ان میں ہوتا ہے، یہ ینگ ایج میں نہیں ہوتا، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ ایک سیریس کیس ہے۔ انہوں نے اس کا علاج کیا، قسمت اچھی تھی، وہ اس حملے سے بچ گیا، کیونکہ اب وہ کچھ ایسا کر رہا تھا جو کہ کسی کو نہیں پتا تھا، اور وہ سب کچھ اس کے متعلق اس کے دوست نے بتایا۔ اس کے دوست کا کہنا تھا کہ آپ کا بیٹا ایک جادو منتر کے کام میں پڑ گیا ہے اور وہ کسی چڑیل عورت کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے۔ وہ نہ دکھنے والی مخلوق سے باتیں کرتا ہے اور یہ کہہ رہا تھا کہ اس دفعہ بھی میں تمہیں کنٹرول نہیں کر سکا، اور پھر اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ آپ کا بیٹا کچھ لکھتا ہے منتر وغیرہ اور پھر اس پر اپنے جسم کے اعضاء کو کاٹ کر بلڈ نکالتا ہے اور پھر اس منتر کے اوپر لگاتا ہے۔ گھر والے اسے مار پیٹ کر وہاں سے اسی حالت میں لے کر گئے۔ وہ ضد کرتا تھا اتنا بیمار ہونے کے باوجود کہ میں واپس نہیں جاؤں گا، اور اس کے پیرنٹس اس کو واپس کراچی لے گئے۔ بہت علاج ہوا، بہت علاج کے بعد وہ کچھ ٹھیک ہوا اور پھر ریگولر اپنے والد کے ساتھ کام پر جانے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی حالت پھر پرسرار ہو گئی، اس کی کنڈیشن عجیب ہونے لگی، وہ سب میں گھل مل کر نہیں بیٹھتا تھا۔ وہ اس عورت کو قید کر چکا تھا، اس چڑیل کو، پساچنی اس کا نام تھا، اور اس پساچنی چڑیل کو جب قید کیا جاتا ہے تو اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، بطول کہتی ہیں کہ وہ اس مرد کی بیوی بن کے رہتی ہے اور جس کے روپ میں وہ آتی ہے پھر اس انسان کی زندگی میں اس عورت کا جو اصل وجود ہوتا ہے، جو اس کی بیوی ہوتی ہے، وہ مر جاتی ہے۔ اگر وہ اس کو ماں کے روپ میں اس کو اپنے قبضے میں کرے گا تو اس کی ماں زندہ نہیں رہتی، اگر وہ اس کو بیٹی کے روپ میں، بہن کے روپ میں کرے گا تو وہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہی صرف اسی رشتے میں وہ اس بندے کے ساتھ وہ عورت رہتی ہے۔ اس نے اس کو بیوی کے روپ میں اس کو اپنے قبضے میں کیا تھا اور وہ باقاعدہ اس کی بیوی تھی، وہ اس کے کان میں بولا کرتی تھی، وہ سب میں بیٹھا ہوتا تھا اور اچانک سے اس کو دورہ پڑ جاتا تھا، وہ کچھ عجیب و غریب باتیں کرتا تھا، جو باتیں گزر گئی تھیں جن کا اس کو نہیں پتا تھا، جو اس کے پیرنٹس کی زندگی میں ہوا تھا، وہ سب کچھ وہ بتانے لگتا تھا۔ کمرے میں قید ہو گیا تھا، یہاں تک کہ کچھ ایسے حالات میں بھی اس کو اس کے روم میں دیکھا گیا تھا جو کہ بتانا نامناسب ہے، جس سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ وہ لڑکا کسی چڑیل کو اپنے وش میں کر رہا ہے اور وہ اس کے وش میں آ چکی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ زیادہ تر یہ انڈین لوگ اور نان مسلم اس کو اپنے قابو میں کرتے ہیں، اور کچھ نان مسلم بھی کرتے ہیں اور مسلم بھی کچھ کرتے ہیں، بہت کم تعداد جن میں جادوگر ہوتے ہیں جو اس مخلوق پساچنی کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں، پھر وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں اور ان کا جو موت ہے وہ بہت بری ہوتی ہے، انت بہت برا ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کو اپنے قابو میں کیا تو تھا، لیکن وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بہت سخت مخلوق تھی اور اس کی جو شرطیں تھیں وہ بہت سخت تھیں، جس میں وہ 24 گھنٹے اس کے ساتھ اس کی بیوی کے روپ میں رہتی تھی اور کسی اور عورت کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اس نے اپنا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تنہا ایک ایسی جگہ پر اپنی ایک کٹیا سی بنا لی جس میں وہ اکیلا رہتا تھا، جوگیوں والا حلیہ بنا لیا تھا، جو بال تھے وہ اتنے لمبے اور داڑھی بھی بہت لمبی ہو گئی تھی، یوں مانو کہ جیسے کوئی مجذوب عجیب انسان ہے، مجذوب تو نہیں کہہ سکتے، یوں مانو کہ جیسے کوئی پاگل انسان ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے گھر والے پھر اس کے پیچھے گئے اور اس کی حالت بہت خراب تھی۔ جب انہوں نے اسے دوسری دفعہ اٹھا کر لائے تو پھر وہ اسے کسی عامل کے پاس لے کر گئے۔ عامل نے جب اسے ایک سوال کیا اور اس سوال کا جواب اس نے الٹا دیا تو عامل کو یقین ہو گیا کہ یہ کسی پساچنی نامی چڑیل عورت کے قبضے میں ہے اور یہ اس کو اپنا
قید میں رکھنا چاہتا ہے اور اس کو اپنا بنانا چاہتا ہے، جو کہ اس کی بس کی بات نہیں ہے۔ وہ بنانے کے لیے بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے اور بہت پاور کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ اس کے پاس نہیں تھی۔ اس کی جو ایج تھی وہ 20 سے 21 سال تھی۔ اس کو اتنا تجربہ نہیں تھا کہ یہ کچھ کر سکے۔ انہوں نے اس کا پورا علاج کیا اور اس مخلوق کو اپنے کنٹرول میں کیا، اور پھر وہ جو منتر لکھے تھے ان تمام منتروں کو انہوں نے آگ لگا دی، اور اس کا علاج شروع کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو 6 ماہ کمرے سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ اگر یہ کمرے سے باہر نکل گیا تو وہ مخلوق اس کو مار دے گی، کیونکہ وہ بہت سخت اور ظالم مخلوق ہے۔ اگر اس کو اپنا کرنے کے بعد آزاد کیا جائے تو وہ اس کو جو قبضے میں کرتا ہے اس کی جان لے لیتی ہے۔ پھر اس کے بعد 6 ماہ اس کو کمرے میں بند کیا گیا، اس کو اس کی حالات و واقعات کے بارے میں بتایا گیا کہ تم یہ کس گناہ کے راستے پہ چل رہے ہو، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کا جو کہنا تھا وہ بہت عجیب تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کو اپنے گھر سے پیسے نہیں ملتے تھے، وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی زندگی میں نہ تو شادی تھی اور نہ ہی پیسہ تھا، جس کی وجہ سے تنگ آ کر اس نے جو اس رات وہ عمل اس کے ساتھ گاڑی والا ہوا تھا، وہ مخلوق اس کے پیچھے پڑ گئی تھی، اس کے خوابوں میں آتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ یہ منتر پڑھو اور اس کے بعد میں تمہارے کنٹرول میں آ جاؤں گی، میں تمہاری ساری خواہشات پوری کروں گی، تمہاری بیوی بنوں گی، تمہیں روپیہ پیسہ دوں گی، تم جو چاہو گے وہ تمہیں 1 سیکنڈ میں ملے گا، لیکن اس کے لیے تم کبھی شادی نہیں کرو گے، تم میرے خامد بنو گے۔ اور اس کے بعد اس کے کمرے میں سے ڈرنک بھی ملی، الکوہل ملی، الکوہل کی بوٹلز ملی، اور بہت زیادہ تعداد میں وہ جہاں ہاسٹل کے بعد کمرے میں جا کے رہا تھا ادھر سے گوشت بھی ملا، کیونکہ یہ مخلوق الکوہل اور اس کے بعد میٹ بہت زیادہ کھاتی ہیں اور مرد کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہیں۔ تو بڑی مشکل سے جان چھوٹی۔ وہ جو عامل تھے وہ ان کو بر وقت اچھے مل گئے اور انہوں نے اس کا علاج کیا اور ایسی مخلوق سے اس کی جان چھڑوائی۔ اگر ایسا عامل نہ ہوتا تو اس عامل کا کہنا تھا اگر میں آپ تک نہ پہنچتا تو شاید یہ مر جاتا، کیونکہ اس کا علاج بہت مشکل ہے۔ جب یہ کسی کے پیچھے پڑتی ہے تو اس کو زندہ نہیں چھوڑتی۔ تو پھر وہ ٹھیک ہو گیا، بطول زہرا کہتی ہیں، اور اب وہ نارمل ہے بالکل۔ اس کی زندگی میں بہت سی تباہیاں ہوئیں۔ جب اس نے اس کو قید کرنے کی کوشش کی تھی اس دوران ان کے گھر میں بھی بہت سی مصیبتیں آئی تھیں۔ ان کے والد کی ٹانگ کا ٹوٹنا، ان کے گھر میں عجیب و غریب قسم کی چیزوں کا نظر آنا، اور ان کے گھر میں بہت سے اور بھی واقعات ہوتے تھے۔ لیکن پھر یہ سب کچھ ختم ہو گیا اور اب وہ لڑکا ٹھیک ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اپنی زندگی میں خوش ہے۔ تو یہ سٹوری تھی بطول زہرا کی جو انہوں نے میرے ساتھ کراچی سے شیئر کی۔ تو اس طرح کی خوفناک کہانیاں اور بھی سننے کے لیے میرے اس چینل کو سپورٹ کریں اور سبسکرائب کریں، اور میرا دوسرا چینل ہے اسکیری اردو ٹیلز، اس کو بھی سپورٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔